अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को आफियत अल्लाह मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान की जो दगरगूं हालत है, ये मेरा ख्याल है कि 75 सालों में जितना ये दौर अभी सख्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिए, और हम जितनी माशरती और माशियत जो माशी गिरावट का शिकार हैं और हमारी अखलाकी अक़दार एक तसलसल के साथ इन्हतात का शिकार है, और ये चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही, और किसी ने भी आज तक इसके लिए कोशिश भी नहीं की कि जो माशरती गिरावट है और माशी गिरावट है, इस पे तवज्जो दी जाए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे का या रियासत का जो सबसे बड़ा सतून होता है वो उसका तालीमी निज़ाम होता है, वो एजुकेशन होता है। हमारे यहाँ एक बदकिस्मती रही कि जितने भी यहाँ पर लोग हुक्मरान आए, उन्होंने तालीम के लिए कुछ भी नहीं किया, और जिसकी वजह से हम आज इस गिरावट का शिकार हैं, दोनों लिहाज से, माशरती तौर पर भी और माशी तौर पर भी। हमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है इस वक्त, और जो हमें तालीम बेची जा रही है मुख्तलिफ प्राइवेट अदारों के ज़रिए, और हम ख़रीद रहे हैं उसको, वो बग़ैर किसी तरबियत, किरदार साजी के हमें बेची जा रही है। हमारी जो नस्लें हैं और हमारे जो बच्चे हैं, उनमें किसी भी किस्म की ऐसी तरबियत का फुक़दान पाया जाएगा जो एक मुसलमान की हैसियत से या अच्छे शहरी होने की हैसियत से उसमें होनी चाहिए। इस वक्त हमारे मुआशरे में वो तमाम बुराइयाँ बदरजा अतम मौजूद हैं, जिन बुराइयों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पिछली अक़वाम पर अजाब लेकर आए और उनको तबाह बर्बाद किया। हम खुशकिस्मत हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिसकी वजह से हम पे अजाब नहीं आए। हमारा तालीमी निज़ाम, जब तक हम इसमें मस्बत किस्म की रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो मज़ीद ख़राब होंगी और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम अपने बच्चों को ना तो तरबियत दिलवाने के काबिल हैं इन स्कूलों में और ना ही घरों में, क्योंकि इस वक्त जो एक जनरेशन पल चुकी है, जो आ चुकी है, उनकी भी तरबियत नहीं हुई और किरदार साजी नहीं हुई। तो वो माँ बाप की हैसियत से उनको भी कुछ मालूम नहीं है कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उसका हल नहीं उनके पास। उसका हल सिर्फ हमारे तालीमी निज़ाम में है। मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो क्लिप शेयर की थी बहुत अरसा पहले, जिसमें हमने कोशिश की थी कि तालीमी निज़ाम में जब तक हम रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएंगे, जब तक हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें ज़रिया तालीम उर्दू में होना चाहिए, जो हमारी कौमी ज़ुबान भी है। कोई भी मुल्क आज तक मुझे बता दें जिसने गैर मुल्की ज़ुबान में पढ़ के तरक्की की हो, या अंग्रेज़ी में, जो अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं और वो ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि अगर अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे कोई एक मुल्क बता दें दुनिया में जिसने अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की हो और तरक्की की हो। चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यानी आप नाम लें मुल्कों के, उन सब ममालिक में उनकी अपनी ज़ुबान में तालीम दी जाती है, और वो एडवांस तरीन कंट्रीज़ हैं इकोनॉमी वाइज। तो क्या हमें ये इस किस्म की जो मंजन बेचा जा रहा है कि जी आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, और हमारे जहनों को इतना पसमानदा कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया हुआ है कि उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता।
دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ذریعہ تعلیم اردو میں ہونا چاہیے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، میڈیسنس ہو، سائنس ہو، اینی تھنگ، وہ سارا ہمارا جو ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمارا نصاب پورے ملک میں نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پورے ملک کے جو بھی ریجنز ہوں، سیکٹرز ہوں، صوبے ہوں، جو بھی بنے ہوئے ہیں ان سب میں ایک نصاب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ ایک پہلی کلاس سے لے کے 12ویں تک ہونے چاہیے، اور پہلی کلاس سے لے کے 5ویں تک ہمیں ناظرہ ہے قرآن کا وہ اسکول میں پڑھایا جائے بچوں کو، اور اس سلسلے میں ہمیں پھر آپ کو دوسرے مدارس میں یا مساجد میں بچے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ اسکول رسپانسبل ہوگا کہ پہلی سے 5ویں تک جو ہے وہ ناظرہ پڑھائے بچوں کو۔ پھر عربی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، کمپلسری سبجیکٹ ہونا چاہیے، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں تک اس کو پڑھایا جائے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں اترا ہے تو ہمیں عربی پڑھنا اور سمجھنا بھی چاہیے، اگر بولنا آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو 6 سے لے کے 10ویں تک قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ جب عربی پڑھ کے بچہ آ رہا ہوگا اور صرف ترجمہ پڑھایا جائے گا، ہم نہیں چاہتے تفہیم تفسیر پڑھائی جائے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ہاں فرقے بنے ہوئے ہیں، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ترجمہ پڑھانے میں، اور بچے نے جب عربی بھی پڑھی ہوگی تو وہ بڑی آسانی سے اس ترجمے کو ترجمہ کر سکے گا، سمجھ بھی سکے گا، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرے گا۔ ہماری جو تربیت ہے وہ قرآن پاک میں ہے، ہماری جو کردار سازی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام میں ہے، جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اگر اس کو فالو کریں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت ٹھیک ہوگی کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنے، کرپشن نہیں کرنی، رشوت نہیں دینی، کسی کا حق نہیں مارنا، بہت ساری چیزیں، حقوق العباد ہیں، صلہ رحمی ہے، محبت سے اخلاق سے پیش آنے کی چیزیں ہیں، قربانیاں ہیں، بہت کچھ ہے جو اس کلام میں اللہ پاک نے ہم کو دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب بچوں کو سکھائیں گے ہم تو انشاءاللہ بچے ہمارے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے اور ایک اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی، اچھا شہری بن کے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں گے اس معاشرے میں۔ جاپان میں بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک، یعنی کہ 5 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک ABCD نہیں پڑھاتے، وہاں صرف ان کی تربیت کرتے ہیں، جس میں ان کو سکھایا جاتا ہے ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، کھانے کے، بیٹھنے کے، ان کو بہادری سکھائی جاتی ہے، ان کو شیئرنگ سکھائی جاتی ہے، کیئرنگ سکھائی جاتی ہے، صفائی سکھائی جاتی ہے، دنیا میں رہنے کے طریقہ کار ان کو بتایا جاتا ہے کس طرح رہنا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پاک نے اتنا زبردست جو ہمیں کلام دیا ہے، ہم اس کو فالو کریں اور اپنے بچوں کو وہ پڑھا کے ان کی تربیت کریں۔ پھر 10ویں سے لے کے 12ویں تک ہمارا آئین پاکستان پڑھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہو، ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آئین کس بلا کا نام ہے اور ریاست کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ہمارے حقوق ریاست پہ کیا ہیں، تاکہ ہم اس معاشرے میں اپنے حقوق کے لیے اور کبھی کوئی پرابلم ہو تو اپنے حقوق کے لیے بات کر سکیں۔ پھر فزیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ہر بچے کو لازم ہو کہ اس نے کسی بھی کھیل میں حصہ لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ فزیکل ایجوکیشن جو ہے نا وہ ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اسی دوران جو ہم 8ویں سے لے کے اور 12ویں تک یا لے کے ہم کوئی بھی ایک غیر ملکی زبان بچے کو سیکھنا لازمی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، اسپینش، جرمن، جو بھی بچے کا ایپٹیٹیوڈ ہو اس حساب سے وہ ہونا چاہیے۔ اگر انگلش ہے تو انگلش اسپوکن ٹھیک ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذریعہ تعلیم ہمارا اردو میں ہونا چاہیے، جس سے ہمارا بچوں کا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ باہر آئے گا اور وہ صحیح سمجھ سکیں گے کہ کس طرح ان کو علم حاصل کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی پیشہ ور لائف میں زندگی گزارنی ہے، اور تاکہ سب کو برابری کے جو ہے مواقع ملیں، چاہے روزگار کے ہوں یا کاروبار کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، وہ سب کو برابری کے ملیں گے، نہ کہ یہ کہ آپ دوہرا نظام رکھیں تعلیم کا، ایک کیمرے سسٹم اور ایک پیلا اور گورنمنٹ اسکول، اور پہلی سے لے کے 12ویں تک صرف پبلک اسکول ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پبلک اسکولز بنائے، اور 12ویں کے بعد پرائیویٹ ادارے ہونے چاہیے، پرائیویٹ اسکولز 12ویں تک نہیں ہونے چاہیے، اور یہ تعلیم گورنمنٹ کو مفت دینی چاہیے، اور اچھی سٹینڈرڈ کی وہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ اس حساب سے وہ
وہ کریں. ابھی سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو اگلی نسلیں ہیں ہماری وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور میرا یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں، تو میرے اس میسج کو آگے ضرور فارورڈ کیجیے اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.